السلام علیکم، خوش آمدید حافظ جی اسلامک زون میں، جہاں ہر ویڈیو میں ہم زندگی کے مسائل کا روحانی حل تلاش کرتے ہیں۔ یہاں ملتے ہیں مجرب وظائف، دل کی باتیں اور سکون کے پیغامات۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی وظیفہ۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 10 باتوں کی جن کی وجہ سے ہمارے کی گئی وظائف اثر نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی وظائف کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان 10 باتوں پر ضرور غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کا حل انہی میں چھپا ہوا ہو۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائفیں کی، بہت سارے دعائیں مانگی، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وظائف سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ 10 غلطیاں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور آپ کمنٹ میں اپنا نام اور مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ ہم مدرسے کے بچوں سے بھی آپ کے لیے دعا کروائیں اور کل کی ویڈیو میں بھی آپ کا ذکر کریں۔ وہ 10 باتیں یہ ہے۔ نمبر 1، نیت اور یقین کی مضبوطی۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اس میں نیت خالص رکھیں کہ وظیفہ محض ذریعہ ہے، اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور سنے گا اور بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرے گا۔ نمبر 2، روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دل سے معافی مانگے، خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا حق دبایا ہے تو فوراً معافی مانگے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کے آداب کا خیال رکھے۔ 5 وقت کی نماز کی مکمل پابندی کریں۔ حرام رزق سے بچیے کیونکہ حرام رزق دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ دعا کے وقت رونا، دل سے مانگنا اور عاجزی دکھانا بہت اہم ہے۔ نمبر 4، نیک عالم سے رہنمائی لے۔ کسی باعمل معتبر عالم دین سے مسئلہ بیان کرے۔ جعلی عاملوں اور بدعقیدہ لوگوں سے مکمل پرہیز کرے۔ نمبر 5، حالات کے مطابق تدابیر اپنائیں۔ اگر بیماری یا جادو کا شبہ ہو تو سورۃ البقرہ، آیات شفا اور روزانہ دم والے اذکار پڑھیں۔ اگر گھریلو جھگڑے ہو تو میاں بیوی کے حقوق سمجھے اور حکمت اور صبر سے کام لے۔ اگر مالی پریشانی ہو، حلال رزق، محنت اور صدقے کو اپنا معمول بنائے۔ نمبر 6، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ یا ہفتہ وار اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرے۔ خاص طور پر یا وہاب 100 مرتبہ پڑھے، یا رزاق، یا فتاح، یا مجیب۔ نمبر 8، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، صرف تلاوت نہیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کی روزانہ تلاوت کرے۔ نمبر 9، صبر اور دعا میں تسلسل رکھے۔ دعا فوراً قبول نہ ہو تب بھی مایوس نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ یا تو دعا فوراً قبول کرتا ہے، یا مصیبت کو ٹالتا ہے، یا آخرت میں بڑا اجر دیتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اگر سب کچھ کر کے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو جان لے کہ اللہ آپ کے لیے بہتر سوچتا ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ سے راضی رہے کیونکہ اس کی رضا میں ہی دل کا سکون چھپا ہے۔ وظائف کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات مسئلے کا حل وظیفے سے زیادہ صبر، دعا اور اخلاص میں ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے، تب زندگی کی ہر آزمائش آسان لگے گی اور آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کسی مخصوص پریشانی یا روحانی علاج چاہتے ہیں تو کمنٹ یا میسیج ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں خاص رہنمائی فراہم کروں گا۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بچوں سے آپ کے لیے خصوصی دعا کروائیں گے۔